أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز عالمان، آج جولائی 1969 کی 6 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی آیت 253 سے شروع کر رہے ہیں. 2/253. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا کہ تل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. یہ آیات خداوندی ہیں جو یہ رسول تیرے سامنے پیش کر کی جا رہی ہیں اور جو مبنی پر حقیقت ہیں. اور اس کے بعد تھا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے، نہ ہی کچھ نیا رسول ہے. یہ سلسلہ رشد و ہدایت شروع سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کرام مختلف قوموں کی طرف آئے، خدا کے رسول ہر بستی میں آئے، ہر زمانے میں آتے رہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور انہی رسولوں کے زمرے میں ایک تم بھی ہو. کوئی نئی بات نہیں ہے. رسولوں کا ذکر آیا تو بات کہی کہ تل کر رسل فضلنا بعدهم علی بعض. ترجمہ یہ ہے کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو دوسروں پر فضیلت دی ہم نے. اسی سورہ بقرہ کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. 2/285. 2/285. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ. ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے. وہاں فرق کرنا کہا ہے اور یہاں کہا ہے کہ فضلنا بعدهم علی بعض، اور اسی کی پچھلی وہ کیا کہ کر دی کہ ورفع بعدهم درجات. اب ایک دفعہ یہ کہا گیا کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. دوسرے مقام پہ کہا گیا کہ ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. ان دونوں مقامات میں تفریق کیا ہے؟ ایک چیز تو ہے خدا کی طرف سے رسول بن کر آنا، منصب رسالت. اس منصب رسالت کی حیثیت سے کسی رسول میں بھی فرق نہیں کیا جا سکتا. یہ جتنے رسول تھے خدا کے پیغامبر تھے، خدا کی طرف سے وحی پاتے تھے، اس وحی کو آگے پہنچاتے تھے. یہ جو منصب رسالت ہے اس میں کسی کو ان میں سے ہم الگ نہیں کرتے. یہ سب خدا کے رسول تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مختلف رسولوں کا دائرہ اثر و نفوذ جو ہے، ان کی تعلیم کا دائرہ، ان کی انقلابی جد و جہد کا احاطہ یہ مختلف ہے. بعض رسول ہیں جو ایک بستی کی طرف آئے، ایک بستی میں ایک خرابی بڑی نمایاں تھی، اسی کی انہوں نے اصلاح کی. ایک رسول ہے مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ایک بڑی عظیم اسلام قوم کی طرف آئے اور ان کے انقلابی جد و جہد کا ٹکراؤ فرعون جیسی قوت قاہرہ کے ساتھ ہوا، جس میں سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت کے نمائندے بھی یکساں طور پہ شامل تھے. بہت بڑا ٹکراؤ ہے. اور پھر آخر میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبوت کے اعتبار سے خاتم النبیین، قیامت تک کا پھیلی ہوئی آپ کی رسالت.
خود آپ کے اپنے ہاتھوں سے جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ بھی دین النصیر. تو یہ جو ان رسولوں کا یہ دائرہ اثر و نفوذ ہے، یہ احاطہ انقلاب و تعلیم و تربیت ہے، یہ مختلف ہے. اور اس اختلاف کی بنا پہ کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر کچھ مدارج حاصل کیے. وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ بھی یہی کیفیت ہے جو قرآن نے کہی. تو یہ یاد رکھیے قرآن کریم کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے سے پہلے یہ ایمان لانا پڑتا ہے کہ خدا نے شروع سے ہر ملک میں ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے. ان تمام رسولوں پر مجمل طور پر ایمان لانا کہ خدا نے یہ بھیجے تھے، یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، پہلی شرط ہے. آخری نبی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں ان پر ایمان لانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لایا جاتا ہے، پھر مسلمان ہوتا ہے آدمی. اب آپ دیکھیے کہ جسے رواداری یا ٹالرنس کہتے ہیں وہ تو صرف ٹالرنس ہے، ٹالریٹ کرنے کی بات. دنیا اسی کو بڑی خوبی کہتی ہے کہ کسی کی کسی چیز کو محض ٹالریٹ کر لیا جائے، برداشت کر لیا جائے. یہاں برداشت کا سوال نہیں ہے. یہاں ہمیں دنیا کی ہر قوم کے متعلق یہ ایمان لانا ہے کہ ان کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور ہم اس رسول کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. جو قوم بھی اپنے کسی مذہب کے کسی بانی کے متعلق بھی کوئی بات آپ سے کرے اور اس کا ذکر کرے نہ بھی کرے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کی طرف خدا کا رسول آیا تھا اور رسول ہونے کی جہت سے لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم اس کے رسول ہونے کی جہت سے تصدیق ہی نہیں کرتے اپنے رسول میں اور ان کے آئے ہوئے رسول میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ٹالریٹ کرنے کی نہیں، یہ تو انتہائی احترام کی بات، ان کی عظمت کے تسلیم کرنے کی بات ہے. تسلیم نہیں کرنا اس میں ایمان لانے کی بات ہے. ہم کو مکلف ہے اس چیز کے اوپر کہ دنیا کی کوئی قوم، مختلف اقوام، مختلف مذاہب اپنے جن بزرگوں کے متعلق یہ کہیں کہ وہ ہمارے مذہب کے بانی تھے، وہاں وہ اونچا مقام رکھتے تھے، بشرطے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہوں، کیونکہ ان کے بعد تو ہم پھر ایمان رکھتے ہیں نا کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. ان سے پہلے کے اگر ہوں تو کسی کا وہ نام لے دیں، ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کے رسول ہوں. کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے ان رسولوں کے متعلق کہ ان میں سے بعض کا تو ہم نے ذکر کر دیا ہے اس قرآن کے اندر، اور باقی وہ ہیں کہ جن کا ہم نے نام نہیں لیا. جس طرح سے ان رسولوں کی طرف بھیجی ہوئی کتابوں کے متعلق کہا وہ صرف 4 کتابیں ہیں جن کا نام لیا ہے قرآن نے، باقیوں کا نام نہیں لیا. اسی طرح سے جن انبیاء یا رسولوں کا نام لیا ہے وہ تو 35، 36، 38 کے قریب سمجھ لیجیے. اور کہا یہ ہے کہ کوئی امت، کوئی قوم، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس میں ہم نے رسول نہیں بھیجا. تو وہ تو آپ سوچ لیجیے کہ تعداد کہاں تک پہنچتی ہے. تو ان سب پر ہمیں مجملاً ایمان لانا پڑتا ہے مسلمان ہونے کے لیے کہ وہ خدا کی طرف سے اس قوم کے پاس اس کی وحی، اس کے رسالات لے کر آئے تھے. ہمارے نزدیک وہ باقی رسولوں کی طرح واجب التعظیم ہیں، ہم ان کا احترام کریں گے. ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا لفظ ہم زبان پہ نہیں لا سکتے. لا نفرق بین احد من رسلہ. آپ سوچیے عزیزان من، دنیا کی کوئی قوم اپنی مذہبی کتاب میں سے اس قسم کی کشادہ گرفی کا ثبوت دے سکتی ہے؟ ہم اسے کشادہ گرفی کیا بھی کچھ اس میں ورچو کا پوائنٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے لیے. سوال یہ نہیں ہے، ہم کو مکلف ہے ایمان لانے کے لیے. اگر ایسی صورت ہو کہ ہم ان میں سے کسی کو ایمان نہ لائیں تو ہم مسلمان ہو نہیں سکتے.
سوچیے یہ قوم دنیا بھر کے جتنے اہل مذاہب، جتنی اقوام عالم، جتنی دنیا کی امتیں اور قومیں، ان کے متعلق یہ ایمان کے ان کی طرف خدا کے رسول آئے تھے اور ہم ان میں کسی میں تفریق نہیں کرتے. ایمان تو یہ تھا ہمارا، تعلیم ہمیں یہ دی گئی تھی کہ دنیا بھر کی اقوام کے جو بزرگ ہیں ان میں بھی تفریق نہ کرو. اور اپنی ہماری یہ کیفیت کہ روز ہم اپنی امت کے بزرگوں کے متعلق لٹھم لٹھم ہوتے رہتے ہیں آپس میں. روز ان میں سے ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے. روز ان میں تفریق کرنے کے معاملات کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، مباحثے ہوتے ہیں. اے گرفتار ابو بکر و علی، ہوشیار بات قرآن نے کہا ہے. ہم تو مثلاً ہندوؤں کے کسی بزرگ کے متعلق بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسالت کے اعتبار سے اس میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق ہے. قوم کو تعلیم یہ دی گئی تھی اور قوم کی عملی کیفیت یہ کہ خود اپنی امت کے جو اسلاف اور بزرگ گزر گئے ہیں ان میں تفریق کرنے کے لیے 1000 برس سے آپس میں کوئی تبدیلات کام ہو رہی ہے. لا نفرق بین احد من الرسل، کتنی بڑی کشادہ نگلی ہے، کتنا بڑا وسط ظرف ہے. برداشت کرنا نہیں، ٹالریٹ کرنا نہیں، احترام کرنا ہے، ایمان لانا ہے ان کی رسالت کے اوپر. عرض کر دوں کہ میں نے کبھی نبی کہتا ہوں، کبھی رسول کہتا ہوں، کبھی نبوت کہتا ہوں، کبھی رسالت کہتا ہوں. یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں. نبوت ہوتی ہے خدا کی طرف سے وحی کا پانا، اور رسالت ہوتی ہے اس وحی کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا. یہ ایک ہی فرق ہوتا ہے. یہ جس کے دو منصب ہوتے ہیں، ادھر سے اس چیز کو دیتا ہے، ادھر اسے پہنچاتا ہے. نبوت یہ منصب ہے، اس کے معنی اس مقام بلند پہ کھڑا ہوا انسان جیسے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو اور وہ ادھر سے بھی ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو اور ادھر کی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہو. نبی اس مقام بلند پہ فائز ہوتا ہے کہ وہ ایک طرف اس کی نگاہ مابعد طبیعیاتی مسائل جو ہے، حقائق جو ہیں، اس محسوس عالم فزیکل ورلڈ سے ماورا جتنا ہے سرچشمہ علم الہی جسے ہم کہتے ہیں، ایک طرف ان حقائق کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کی بنا پہ، اور پھر وہ اس دنیا سے کٹ کے الگ نہیں ہو جاتا. وہ جو کچھ وہاں دیکھتا ہے وہی کی روح سے پاتا ہے، پھر وہ اتر کر ہراس سے قائم آتا ہے اور اپنی وحی کو ان تک پہنچاتا ہی نہیں ہے. اس وحی کے مطابق انسانیت کے اندر، عالم انسانیت کے اندر ایک انقلاب برپا کر کے تاریخ کے دھارے کا رخ موڑ دیتا ہے. یہ رسالت ہے اس کی. وہ جو ہمارے یہاں ایک بات چلی کہ ساتھ نبی وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت نہیں ہوتا، رسول وہ ہوتا ہے جو صاحب شریعت ہوتا ہے، قطعاً غیر قرآنی تصور برادران عزیز. قرآن کریم نے ان رسولوں کو جن کو رسول کہا ہے انہیں کو نبی کہا ہے، جن کو نبی کہا ہے انہیں کو رسول کہا ہے. شریعت میں سے آپ کہتے ہیں ہے کیا؟ خدا کی طرف سے وہی کہنا، کچھ احکام، کچھ وحی، کوئی تعلیم، اسی کا نام شریعت ہوتا ہے. اور اگر کسی نبی کو یہی نہیں ملتا تو پھر وہ دو سے کیا آتا ہے انسانوں کی طرف. یعنی مجھے اس سے کام کیا ہے کہ جو میرے لیے کوئی چیز خدا سے نہیں لا رہا. میں آگے چل کے عرض کروں گا کہ یہ غیر قرآنی تصور جو ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی علم ملتا ہے اور وہ اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہوتا. یہ تصوف نے پیدا کیا
جو پھر اقبال کے الفاظ میں اسلام کی سرزمین میں ایک اجنبی پودا ہے، مستعار لیا ہوا ہے، غیر قرآنی تصور آ سکتی ہے عزیزان من۔ میں یہاں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ، ایک ہی ضرب کے دو منصب ہیں، صرف اتنی سی چیز ہے، وہ خدا سے وحی کا پانا ہے، یہ اس وحی کو آگے پہنچانا ہے۔ وہ حقائق مجرد آتے ہیں، یہ ان کو عملاً متشکل کرتا ہے ایک نظام کی شکل میں۔ ایک ہی فرد ہے، کوئی نبی بغیر رسالت کے نہیں ہو سکتا، کوئی رسول بغیر نبوت کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہیں کو کبھی نبی کہا جاتا ہے، کبھی رسول کہا جاتا ہے، کبھی منصب کے فرق کے اعتبار سے اس دو اصطلاحوں میں فرق کیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ نبی صرف نبی بھی ہوتا ہے، رسول ہوتا ہی نہیں ہے، اور رسول ہوتا ہے، نبی ہوتا ہی نہیں ہے۔ نبی اور رسول ایک ہی فرد کے دو مناسب کا نام ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا لا نفرق بین احد من الرسل، قطعاً تفریق نہیں کرتے ہم کسی رسول کو دنیا کی کسی قوم کی طرف وہ آیا ہوا ہو، خواہ اس کا قرآن نے تصریحاً نام لیا ہو یا نہ مجملاً اس کا ذکر کیا ہو۔ مجملاً ذکر بھی اس طرح سے کہ قرآن نے کہا ہے کہ کوئی ایسی بستی یا امت نہیں جس کی طرف ہم نے رسول نہ بھیجا ہو۔ یہ اجمالی ذکر ہو گیا کہ دنیا کی ہر قوم کی طرف خدا کا رسول آیا ہے، اور اس ایمان کے معنی یہ ہے کہ اتنی بڑی کشادہ نگاہ والی قوم دنیا میں پیدا ہو رہی ہے کہ دنیا کے ہر مذہب کا، وہ کتنا ہی اس وقت باطل مذہب کیوں نہ ہو، اس کے متعلق یہ ایمان رکھنا کہ خدا کی طرف سے ابتداءً وحی کے ذریعے سے یہ چیز آئی تھی، انہوں نے نصب کر دیا ہے اپنی اس چیز کو، وہ لانے والا جو تھا اس کا احترام ہمارے دل میں ہے، اس پر ایمان لانے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک مسلمان چلتا ہے، منہم من کلم اللہ، یہ ایک چیز یہاں آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس شاید کسی نقطہ کے لیے وقت ہو جائے گا۔ نقطہ وہ ہے کہ جس کے لیے ایک درس بھی کافی نہیں ہے۔ یہاں کہا ہے کہ ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جن سے خدا نے کلام کی۔ بات یہ کیا ہوئی؟ انبیاء کرام کی طرف خدا کی طرف سے وحی آتی تھی۔ بڑا اہم موضوع ہے وحی۔ یہ وحی کیا ہے؟ کیا چیز آتی ہے؟ انسانی علم اقتصادی ہوتا ہے۔ اقتصادی کے معنی یہ ہیں جسے محنت کر کے کسب و ہنر سے حاصل کیا جاتا ہے۔ انسان کے بچے کی تو کیفیت یہ ہے کہ جتنا کچھ علم حیوان کے بچے کو آج خود دیا ہوا ہوتا ہے فطرت میں، انسان کے بچے کو اتنا علم بھی نہیں ہوتا۔ حیوان کا بچہ ہر وہ خصوصیت جو اس کے ماں باپ میں ہوتی ہے پیدائش سے اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ پہلے دن سے باپ کے بچے نے پانی میں تیرنا ہے تو وہ مرغی کے نیچے سوئے ہوئے انڈے میں سے کیوں نہ نکلے، انڈے سے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ اڑ کر پانی میں پہنچے گا، اور اسی کے ساتھ دوسرے انڈے میں سے نکلا ہوا مرغی کا بچہ بھاگ کے خشکی کی طرف آ جائے گا۔ یہ ان کے اندر پیدائش سے رکھی ہوئی چیز ہے۔ یہ علم انہیں وراثت میں ملتا ہے۔ اور انسانی بچہ باپ ایم اے ہو، باپ جاہل ان پڑھ ہو، ان دونوں کے بچوں کو یکساں طور پہ الگ سنانی پڑتی۔ اتنی بڑی تعلیم یافتہ باپ کا بچہ پیدائش میں اس باپ کے علم میں سے الگ بھی سانس لے کے نہیں آتا۔ یہ سارا علم اقتصادی کہلاتا ہے۔ یہ سیکھنا پڑتا ہے، یہ سکھانا پڑتا ہے، یہ حاصل کرنا پڑتا ہے۔
تجربے سے، مشاہدے سے، مطالعہ سے، درس و تدریس سے، زندگی کے تجارب سے، بہرحال یہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے. اس میں کسی کی استثناء نہیں ہوتی. لیکن علم کا ایک اور ذریعہ قرآن نے بتایا جو ہر انسان کو حاصل نہیں ہو. وہ کسب و ہنر سے حاصل کیا نہیں جا سکتا، اور اس کا نام ہے اصطلاح میں وحی. خدا کی طرف سے براہ راست کسی انسان کو کوئی علم عطا ہونا، اس میں اس شخص کے اپنی کسب اور ہنر کا کوئی دخل نہیں ہوتا. ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کسی طرح سے محنت کر کے، پڑھ پڑھا کے، کوئی ریاضتیں کر کے، کوئی چلے کر کے کسی طرح سے اس علم کو حاصل کر لے. خدا کی طرف سے براہ راست یہ علم ملتا ہے. اسے اصطلاح میں وحی کہا جاتا ہے. یہ جو ان حیوانات کے اندر یا کائنات کی اشیاء کے اندر علم داخل کیا ہوا ہوتا ہے جو انہوں نے حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا اب خود کہیں سے، اسے بھی وہی کہا قرآن میں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى السَّمَاءِ یہ اجرام فلکی کی طرف وحی کی ہوئی ہے، عرض کی طرف وحی کی ہوئی ہے. یہ وحی کیا ہے؟ انہوں نے قصبے میں سے یہ چیزیں نہیں سیکھی. شہد کی مکھی نے کہیں جا کے ٹریننگ حاصل نہیں کی کسی انسٹیٹیوٹ میں تو اس طریقے سے چھتا بنائے اور ایسے وہ شہد کو اکٹھا کرے. شہد کی مکھی کا ہر بچہ پیدائش کے ساتھ یہ سارا علم اپنے اندر لاتا ہے. قرآن نے اسے بھی وہی کہا ہے. تو اب یہیں سے وہی کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے آ گئی. وہ علم جو کسب و ہنر سے حاصل نہ ہو، براہ راست خدا کی طرف سے ملے. اشیاء کائنات میں ہر نو کو یہ اب خود ملتا ہے، اس میں استثناء نہیں ہوتی. ہر بکری کے بچے کو، ہر مرغی کے چوہے کو، ہر شہد کی مکھی کے بچے کو یہ علم ملا ہوا ہوتا ہے. ان میں سے کوئی اس سے محروم نہیں ہوتا. انسانوں میں سے ہر ایک کو وہی کا علم نہیں ملا ہوا ہوتا. ان میں سے کسی شخصیت کو اس کے لیے چنا جاتا تھا، اسے یہ علم اسی طرح سے دیا جاتا تھا جس طرح سے ان چیزوں کو یہ علم ملتا ہے جسے دیا جاتا تھا. ابھی میں وہ آیات پیش کروں گا. قرآن کہتا ہے کہ اور تو اور خود نبی تم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے اس وحی ملنے سے ایک منٹ پہلے تجھے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ تجھے یہ وحی ملنے والی ہے. ورنہ اگر کوئی چیز آپ نے قصب و ہنر سے حاصل کرنی ہو تو آپ کو ہر روز معلوم ہوتا ہے کہ اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اب میں یہاں تک پہنچ گیا، اور اس کے بعد میں نے یہ حاصل کر لیا. پہلی جماعت سے ہمیں تک آپ پہنچتے علم حاصل کرتے ہوئے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کر لیا، اتنا باقی ہے. قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تجھے اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ کتاب کسے کہتی ہے، نام کیا ہوتا ہے. یہ علم نہیں ملتا ہے. کوئی نبی تدریجن نبی نہیں مانتا کہ آہستہ آہستہ پہلے کہیں وہ غریب بنا ہو، پھر وہ مجدد بنا ہو، پھر وہ محدث بنا ہو، پھر وہ ذرا اور آگے بنا ہو، کتب ہو، ابدال ہو، غوث ہو، اور آگے ذرا بڑے تو پھر نبی بن جائے. تو کہتا ہے تمہیں نبی بننے سے پہلے پتہ نہیں تھا نام کیا ہوتا ہے اور کتاب کیسے کہتے ہیں. یہ ایک اختصاص ہے. میں نے ہر فکرے میں یہ کہا کہ ملتا تھا، ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ سلسلہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ختم ہو گیا. اب اس کے بعد یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کیسے ملتا ہے. اب ملتا ہے جو ہے یہ سیدھا ہی باطل ہو گیا ہمارے یہاں. ملتا تھا، ملتا یوں تھا،
اب جو چیز خصوصیت سے کسی ایک فرد کو ملے دوسرے انسان اس میں شریکی نہ ہو، وہ اس کے متعلق بات کیا کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے ملتا تھا، اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کی ماہیت کیا ہوتی تھی؟ ہم وہی کی کیفیت و ماہیت کے متعلق کچھ جان ہی نہیں سکتے۔ ارتقاء کے سلسلے میں نیچے کی سطح کے اوپر جو زندگی ہوتی ہے وہ اس سے اوپر کی سطح کی زندگی کے قواعد کے متعلق کچھ اندازہ نہیں لگا سکتی۔ نیچے کی سطح اور اوپر کی سطح کا تو ہم کہہ نہیں سکتے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بچہ لاکھ سمجھائیے جوانی کی مشہور کیفیات جو ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی ماہیت کو سمجھ نہیں سکتا، اس کی کیفیت کو جان ہی نہیں سکتا۔ نبی انسانیت کے سلسلہ ارتقاء میں عام انسانی سے اونچی سطح کے اوپر اونچی کڑی ہوتا ہے، ارتقاء کی اگلی منزل ہوتا ہے، اس لیے پچھلی منزل والا جو ہے اس کو اس کی کیفیت و ماہیت کا پتہ ہی چل سکتا۔ البتہ جو کچھ اسے وحی کے ذریعے ملتا ہے وہ ہوتا ہے عام انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، اس لیے یہ ان کی سمجھ میں آ سکتا ہے، وہ اس کو فالو کر سکتے ہیں، اس کا اتباع کر سکتے ہیں، اس کی عطایت کر سکتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھال سکتے ہیں۔ لہذا دو تعلق ہو گئے، نبی کا تعلق کہ وہ وحی کو پاتا ہے، ہمیں کچھ معلوم نہیں کیسے پاتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے وحی کو ریسیو کرنے کی، وہی جو کچھ وہ لاتا ہے وہ ہمارے لیے ہوتی ہے، جب وہ لاتا ہے اور وہی کو ہم تک پہنچا دیتا ہے تو وہی کے ریسیپینٹ ہونے کی حیثیت سے ہم اور وہ ایک مقام پہ آ جاتے ہیں، اور اسی لیے وہ وہی لانے کے بعد کہتا ہے انا اول المسلم، میں خود سب سے پہلے اپنی اس وحی کے احکام کے سامنے جھکتا ہوں، اور وہ پھر تمہیں دو انسانوں کو دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ اور تم بھی ایسے ہو جاؤ۔ لہذا یہ چیز کہ وہی کیا ہوتی تھی، کیسے ملتی تھی، کیا انداز تھا، کیا طریق تھا، قرآن نے اس کے متعلق چند الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ہم ان پہ صرف ایمان لا سکتے ہیں، ہم یہ جان پہچان محسوس تک بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ہوتا تھا۔ پھر عرض کر دوں کہ وحی کی تعلیم یا وحی کا متن یا اس کا ٹیکسٹ جو آگے ہمارے سامنے آتا ہے اس کے ایک ایک لفظ کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ صرف میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کیسے ملتا ہے نبی کو یہ نہیں ہم کہہ سکتے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق بتایا ہے، بات جہاں سے چلی ہے منہم من کلم اللہ، کلام کیا خدا نے، وہی کے لفظی معنی تو ہوتے ہیں، بنیادی مادی معنی ہوتے ہیں، بہت تیز سا اشارہ کرنا، یہ صرف بنیادی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کے جیسا میں نے عرض کیا ہے، خدا کی طرف سے کسی کا براہ راست وہ علم حاصل کرنا جو وہ خود کسب ہنر سے حاصل نہیں کر سکتا، اور اس سے آگے استعمال کے منہ سے سمجھ لیجیے وحی کے معنی کسی تک کسی حکم کا پہنچا دینا بھی ہوتا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ نبی براہ راست خدا سے حاصل کرتا ہے یہ وحی، یہ نبی ان احکام کو جب آگے پہنچاتا ہے تو اس کو بھی اوہینا سے قرآن نے کہا ہے اس قوم کی طرف ہم نے ان احکام کو پہنچایا، یہ معنی نہیں کہ اس قوم کے ہر فرد کی طرف ہم نے اسی طرح سے وحی کی جیسے رسول سے وحی کی جاتی تھی، یہ بات بڑی اہم ہے۔ وہ جو ہمارے یہاں بات العقائد جاری ہوئی اور ان میں یہ بھی ہوا کہ صاحب نبی کے علاوہ اوروں کو بھی وہی مل سکتی ہے،
اچھا جی، دلیل قرآن کی چند کسان دیکھیے صاحب، قرآن نے کہا کہ ہم نے امّ موسیٰ کی طرف وحی کی اور ہے نا ایران موسیٰ کی ماں کی طرف یہ وحی کی کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے اور اس طرح سے دریا میں بہا دو. یہ وحی کرنا جسے کہتے ہیں. حواریوں کی طرف ایک جگہ ہے وحی کی. وہ اتنا ہی سمجھتے کہ عربی قاعدے کی روح سے ہی وہی اس جہاں جو وحی کرنا ہے اس کے معنی دوسرے ہوتے کیا ہیں. آزان پہنچا دینا بات صاف ہو گئی. ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف اپنا جو حکم پہنچایا وہ خدا کا نبی اس حکم کو لے کے آیا اس کی طرف اس کو پہنچا دیا. حواریوں کی طرف وحی کے معنی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نے یہ ہمارے احکام ان تک پہنچا دیے. اور ہے نا بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی دی اور وہ وحی کے احکام انہوں نے بنی اسرائیل تک پہنچا دیے. بات یہاں ہو رہی ہے خدا کی طرف سے براہ راست اس وحی کا کسی فرد کو ملنا. جسے یہ ملتا ہے اسے نبی کہا جاتا ہے. کوئی غیر اجنبی جو ہے وہ اسے پا نہیں سکتا تھا اور پھر اب تو پا سکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. طریقے اس کے جو ہیں میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے اس کے متعلق اشارتاً بات کہی ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کہا یہ ہے 2/97 2/97 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ان سے کہو کہ جبریل کا دشمن کون ہو سکتا ہے. یہ پہلے آیت آ چکی ہے. میں بات صرف اس وقت اتنا ہی کہتا ہوں جبریل کہ جس نے خدا کے قانون کے مطابق اسے اے نبی تیرے قلب پر نازل کیا. جبریل کیا ہے, خدا کی طرف سے وہ حکم کیسے لاتا ہے, قلب نبوی پر کیسے اس کا نزول ہوتا ہے, ہم نہیں جان سکتے. اتنا ہی قرآن نے کہا ہے. جبرائیل خدا کی ایک قوت, جبر کے معنی توانائی, قوت چین کے معنی خدا, ایک علو ہو جاتی توانائی, ہم نہیں جان سکتے کہ کیا. وہ اس کو قلب نبوی پر نازل کرتا ہے. یہاں جبرائیل کہا 16/102 قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق. ان سے کہہ دو کہ یہ روح القدس نے مبنی بر حقیقت ایک علم نازل کیا ہے خدا کی طرف. یہاں روح القدس کہا ہے, وہاں جبریل کہا ہے. 2/193 میں اسی کو روح الامین کہا ہے. عربی زبان میں روح کے معنی بھی توانائی ہوتا ہے. روح القدس بہت دور تک پہنچنے والی ایک توانائی, منزہ, جس میں کچھ آمیزش بھی نہ ہوتا. بہرحال یہ اصطلاحات ہے جو قرآن نے استعمال کی. پھر جہاں بھی وحی کا ذکر ہے اس کے لیے لفظ نزول آیا ہے, نازل ہونا آیا ہے. ویسے تو عام معنی اس کو کسی شے کے اوپر سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں, لیکن اس میں ایک بڑی اہم حقیقت ہے. انسان کا سارا علم, اس کے حقائق, اس کے احساسات, اس کے جذبات اندر سے باہر کو آتے ہیں, اس کے اندر ہوتے ہیں. یہ جو اندر ہونا ہے اسے سبجیکٹو کہتے ہیں. کسی کے اندر ہونا, انسان کی ساری کیفیتیں, اس کا علم, اس کے احساسات سبجیکٹو ہوتے ہیں, اس کے اندر ہوتے ہیں, داخلی ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے جسے کہا گیا ہے کہ وہ باہر سے آتی ہے. یہ علم جو ہے اسے آبجیکٹو کہتے ہیں, خارجیت اسے کہتے ہیں.
وہی کی خصوصیت آبجیکٹیوٹی ہے. باہر سے کسی چیز کا اس کے اندر آنا علم انسانی سبجیکٹو ہوتا ہے، اس کے اندر سے باہر آتا ہے. اس لیے جہاں لفظ نازل ہونا قرآن نے لفظ استعمال کیا، کوئی علم خدا کی طرف سے اس انسان کو باہر سے آ کر آبجیکٹولی اس کو ملتا ہے. اسی لیے کہا ہے لا ينطق عن الهوى، یہ اپنے خیالات و جذبات سے کوئی بات نہیں کہتا ہے. تم وہ اللہ وحی نہیں ہے، یہ تو وہی ہے جو خدا کی طرف سے اس کو ملتی ہے. وہ اس کے اپنے خیالات اپنے جذبات کا اس میں قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا، اس میں داخلیت نہیں ہوتی، سبجیکٹیوٹی نہیں ہوتی. یہ آبجیکٹولی ملتا ہے اور پھر یہ انسانوں تک پہنچاتا ہے. وہی کہ قرآن نے تین طریقے بتائے. اور وہی چیز ہے جو یہاں میرے سامنے تھی جس کے لیے یہ بات شروع ہے. بڑی اہم آیت ہے 42/51 42/51. اور یہی اسی کے اوپر وہ ساری عمارت پہلے تصوف کی، پھر اس کے بعد نبوت کی، اور نبوت کے جاری رہنے کی کھڑی کی جاتی ہے. ایک آیت کے متعلق کنفیوژن کریٹ کرنے. بات بڑی صاف ہے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اس سے کلام کرے بجز ان طریقوں. حسر ہے، یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ اور طریقہ نہیں ہے. لبشر یہاں صرف نبی نہیں کہا، انسانوں سے خدا کے کلام کرنے کا طریقہ. خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے ان تین طریقوں سے. ایک تو وحی، یہ وہی چیز ہے اشارہ خفی جسے میں نے کہا ہے. جبریل کے وساطت سے روح الامین جسے کہا، روح القدس جسے کہا، وہ قلب نبوی کے اوپر القاء کرتا ہے. یہ ایک طریق ہو گیا. دوسرا طریقہ کہا ہے او من وراء حجاب، یا پس پردہ، آنکھوں سے نظر تو نہ آئے وہ بولنے والا خدا، لیکن اس کی بات سنائی دے. یہ ایک چیز ہے جو قرآن کریم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ ایسا ہم نے کیا تھا، اور اس کے لیے لفظ کلام رہا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات آئی، اور پھر اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آئی ہے. وہ طور کا واقعہ جہاں وہ آگ لینے کو گئے تھے، وہاں ندا آئی، آواز آئی، موسیٰ نے سنی، خدا نے کچھ باتیں کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ یہ قرآن کریم کے اندر موجود، تفصیل اس کی موجود ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ، حوالہ لکھ لیجیے 4/164. تفصیل اس کی کہ یہ کیا باتیں ہوئی تھی مختلف مقامات پہ ہیں. اس میں سے ایک حوالہ لکھ لیجیے 7/143 7/143. وہی یہ طور کا واقعہ ہے. خصوصیت سے وہ جو بات ہے نا برائے حجاب، تو قرآن نے خود اس کی تشریح وہاں کر دی ہے. جہاں حضرت موسیٰ نے جو کہا تھا کہ بات تو آپ کر رہے ہیں، ذرا دو نکات سامنے آئیے، کیسا پڑھنا ہے کہ چندن میں چپ بیٹھے ہیں. اب کہا گیا تھا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے.
تو خود خدا نے اس کی تشریح کی کہ من ورائے حجاب کے معنی کیا ہے. میں پھر اب کر دوں کہ یہ کیسے آواز آئی تھی, کیسے باتیں ہوئی تھی, غیر نبی اس کو جان ہی نہیں سکتا. لیکن قرآن نے خود یہ کہا ہے کہ ایک طریق یہ بھی تھا, اور وہ مختص تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کہا ہے کہ کسے پردہ بات ہوئی, لیکن یہ جو بات ہوئی تھی قرآن کریم نے اس کو بھی وحی کہا ہے, یاد رکھیے. یعنی یہ کوئی الگ شے نہیں ہے, کہا اس کو بھی وحی ہے. اگر کہ اس کو کلام کہا ہے 20/13 20/30 وہی وہاں جو بات کہی ہے انی انا ربوں کا, یہ جب مقامات آئیں گے تو وہاں میں عرض کروں گا یہ کیا باتیں ہوئی ہیں. کہا یہ ہے کہ انختارتو کا فاستمع لما یوحی, باتیں ہو رہی ہیں تو پردہ, لیکن کہا یہی یہ ہے کہ جو وہی تیری طرف ہم کر رہے ہیں کی جا رہی ہے اس کو سنو. کہنے کا میرا مطلب یہ تھا کہ اس چیز کو بھی وہی کہا ہے قرآن نے, یہ کوئی الگ اور شے نہیں, صرف ایک طریق بتایا ہے کہ ایک تو وہ تھا کہ اس کے قلب کے اوپر اس کا نزول ہوتا تھا, ایک دوسرا طریقہ یہ ہے من ذرائع حجاب. یہ دو طریقے عزیزان مان انبیاء کے ساتھ مخصوص ہیں. قرآن نے کہا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ, بشر کے ساتھ خدا کا کلام کرنا وہ صرف ان طریقوں میں سے ایک طریقے ہو سکتا ہے. یا تو وہی ہے جو کسی نبی کی طرف بھیجی گئی القاء نبی کے قلب سے, یا ایک چیز وہ جسے کلام کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ من برائے حجاب, اب ہم آپ رہ گئے, بشر تو ہم آپ بھی ہیں, ہمارے ساتھ خدا کے کلام کرنے کا پھر کیا طریقہ ہوا. کہا غیر نبی کے لیے طریقہ یہ ہے یور سے نہ رسول ان کا یوں یا بے نہیں مالشا, ان کی طرف رسول بھیجا جاتا ہے, اور ان کے ساتھ خدا ان رسولوں کی وفاقت سے بات کرتا ہے. کتنی صاف چیز. اس میں پہلے تو یہ سمجھ لیجیے قرآن کریم نے ہر جگہ یہ لکھا ہے خدا کلام کرتا ہے, کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کوئی انسان خدا سے بھی کلام کر سکتا ہے. بڑا اہم نقطہ ہے, خدا انسانوں سے کلام کرتا ہے. عزیزان ایمان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا نے کلام کیا جسے وحی کہا. خدا کا یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیا, یہ ہے کلام خدا. اس کو کلام اللہ کہا ہے خدا نے قرآن کو. اور اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے. یہی کلام تھا نا رسول اللہ سے کیا تھا خدا نے. فرق اتنا ہے کہ ان سے یہ کلام براہ راست دیا تھا, ہم سے یہ قرآن رسول کی وفاقت سے دیا جا رہا ہے. یا یوں کہیے کہ ان کے معاملے میں رسول جبریل تھے, ہمارے معاملے میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ذریعے کا ہی فرق ہے نا. حضور کو جو نہیں ملی تھی وہ اس کے ساتھ اور کیا تھی, اور یہ ساری نبی ہمارے پاس ہے. حدیثان مان, جب بھی کوئی مومن اس قرآن کو پڑھتا ہے تو خدا اس سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے. وہ خدا کی کلامیت جو ہے قیامت تک کے لیے جاری ہے. اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب ختم نبوت کے عقیدے کے بعد کیا خدا سے زندہ ہو گیا؟ بولتا ہی نہیں ہے, ہر شخص سے بولتا ہے. پہلے تو صرف ایک رسول سے بولتا تھا,
اب تو وہ ہر انسان سے بولتا ہے، جو بھی قرآن اٹھا کے پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے، قیامت تک کے لیے کلام کر رہا ہے صاحب۔ اس کلام کو محفوظ رکھنے کے معنی یہ تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ خدا نے انسانوں کے ساتھ قیامت تک کلام کرنی تھی، اور یہ ہے وہ کلام اللہ، خدا کی کلام جو انسانوں کے ساتھ وہ کر رہا ہے، بولتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بولے گا، کتاب محفوظ ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد نہ وحی کی ضرورت، اس لیے کہ اس وحی کے متعلق جو کہہ دیا تمت کلمۃ ربک صدق وعدل لا مبدل لکلماتہ، جو کچھ خدا نے کہنا تھا وہ صدق و عدل سے مکمل ہو گیا، مکمل بھی ہو گیا۔ ہو سکتا تھا کہ صاحب 1300 سال پہلے کی ضرورتوں کے مطابق مکمل کر دیا ہو، بعد میں آنے والی ضروریات کے لیے اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہ مبدل لکلماتہ، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی مکمل بھی ہو گیا، غیر متبدل بھی ہو گیا، ہو سکتا تھا کہ زمانے کے حوادث سے اس میں کچھ تعریف ہو جاتی، جیسا کہ پہلی کتابوں کے ساتھ ہوا، خود یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مجموعہ کلام خداوندی مکمل، غیر متبدل، محفوظ قیامت تک، نبوت کی ضرورت کہاں باقی رہتی ہے؟ کہے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ایک نبی کی ضرورت، وہ ایک مثال بازاری سی چلی آتی تھی، بڑے اونچے پیمانے پہ جا کے ساتھ ہو رہی ہے، لکھے موسیٰ کرے خدا، یعنی اس قسم کا کہا کرتے ہیں خط لکھنے والا جو تھا خط کے ساتھ کچھ جایا کرتا تھا، کچھ آگے پڑھ کے بھی سنا دے تو کوئی پڑھ نہیں سکتا تھا، ایسی کے بعد خدا نے بھیجی تمام انسانوں کی طرف مبین کتاب، واضح کتاب تمام انسانوں کے لیے، اور کتاب کی کیفیت یہ ہے کہ جب تک اس کی طرف سے ایک نبی نہ آئے بات ہی سمجھ میں نہ آئے، وہ کتاب کتاب پہلے بھیجی اس نے نبی کی وساطت سے، پھر اس کو کتاب کو سمجھانے کے لیے نبی بھیجنی شروع کی۔ ابھی والے من ایک خشتے اول ذرا سی تیل رکھ دی جائے، کاش سریا میرے وقت دیوار کج، سوال نہیں ہے، واضح اور مبین کے اندر کتاب مکمل غیر متبدل محفوظ تمام نو انسانی کے لیے۔ اس کے بعد وہ جو سلسلہ تھا خدا کی طرف سے کچھ براہ راست علم پانے کا، وہ سلسلہ ختم ہوا، خدا کی طرف سے پایا ہوا علم یہ ہمارے پاس محفوظ مکمل غیر متبدل شکل میں موجود ہے۔ جب بھی کوئی شخص قرآن پڑھتا ہے خدا اس سے کلام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن انسانی ذہن کا کیا علاج؟ اس قدر واضح تعلیم کے بعد بھی عجیب عجیب قسم کی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئی۔ پہلے صاحب وہی کی بھی دو قسمیں ہوتی تھی۔ یہ یہودیوں کے یہاں کا عقیدہ تھا، انہوں نے یہ عقیدہ وضع کیا تھا کہ ایک تو وہی وہ ہوتی ہے جو لکھی جاتی ہے کتاب میں اور پڑھی جاتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو لکھی نہیں جاتی زبانی آتی ہے۔ ان کے یہاں یہ عقیدہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی ہوئی تھی وہ تو تورات میں آ گئی،
آل ہارون کے اوپر جو وحی ہوتی تھی وہ زبانی روایات کی شکل میں ہوتی تھی، اور اس لیے انہوں نے وحی کی دو قسمیں بنا رکھی تھی. وحی کی کوئی دو قسمیں اس قسم کی ہے نہیں. ایک چیز جو وحی بالفاظ ہوئی خدا کی طرف سے، وہی الفاظ بھی خدا کی طرف سے. دوسری چیز یہ کہ وہی خدا کی طرف سے لیکن الفاظ اس کو خدا کے نہیں، الفاظ نبی کے. اس عقیدے کو وضع کرنے والوں کو اتنا بنیادی علم بھی نہیں تھا کہ کوئی خیال کسی کے ذہن کے اندر بغیر الفاظ کے آ ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. جس طرح سے کہ کوئی امیجنیشن جو ہے، تصور جو ہے، محسوسات کے علاوہ آ نہیں سکتا. غیر محسوس ہے کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کا تصور بھی محسوس شکل میں آئے گا. آپ دیکھیے کہ خدا بھی آپ جب ذہن میں کہتے ہیں، ذہن میں تصور اگر کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی محسوس تصور ہوگا. اسی طرح سے کوئی خیال بغیر لفظ کے آ ہی نہیں سکتا انسان کے ذہن میں. وہی خیالات کا امکان نہیں ہوتی، وہی کے الفاظ بھی خدا کے الفاظ ہوتے ہیں، کیونکہ وہی خیال تو بغیر لفظ کے ہو ہی نہیں سکتا. لہٰذا وہی کی یہ دو قسمیں کرنا کہ ایک تو خیال اور لفظ دونوں خدا کی طرف سے، ایک خیال خدا کی طرف سے، وہی لفظ نبی کا. یہ سیمینٹک کا بنیادی اصول کو پتہ نہیں فلسفی. یہودیوں کے ہاں یہ عقیدہ تھا، یہی عقیدہ پہلے ہمارے ہاں آیا تھا. وہی کی دو قسمیں ہوئی. ایک وہی قرآن کے اندر مطلب جس کی تلاوت ہوتی ہے، دوسری وہی جس کی تلاوت نہیں ہوتی. یہاں تک تو روایات کا قصہ تھا. اب ذرا سی کھڑکی کھلے تو اس کے بعد دیکھیے پھاٹک کیسے کھلتا ہے. آپ دیکھیے کہ بعد نبوت کو توڑنے کے لیے کیا چیز ہوئی. ایک عقیدہ اور آگے، اور وہ ایسا کہ جب میں یہ کروں گا تو شاید پہلی دفعہ آپ یہ سنیں کہ یہ چیز بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم نبوت کی مہر کو توڑنے کے لیے یہ چیز وجود میں آئی. یہ چیز بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عجیب سازش کی جس کے لیے آئی. یہ کیا چیز تھی؟ تصوف کا یہ عقیدہ کہ علم کا ایک ذریعہ کشف اور الہام بھی ہے. کیا ہوتا ہے کشف و الہام؟ کہ کسب ہنر سے علم نہ حاصل کیا جائے، خدا کی طرف سے براہ راست علم ملے. میزان من وہی کی یہی تو ڈیفینیشن تھی. کسی کو وہی کہا گیا تھا کہ کسب و ہنر سے نہیں، براہ راست خدا کی طرف سے انسان کی اپنے کسب و ہنر کے ذرائع خدا کی طرف سے براہ راست ملے علم. نبوت کو تو انہوں نے کیا ختم، رسمی عقیدہ رکھا اس پہ، اور اس کے بعد عقیدہ یہ وضع کیا کہ اولیاء کرام پر خدا کی طرف سے کشف اور الہام کے ذریعے سے اسی طرح سے علم نازل ہوتا ہے. صرف عزیزان من وحی کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا محض اشتعال سے بچنے کے لیے، ورنہ بیان نہیں کہ وہی چیز ہے کہ جو وہی ہوتی ہے. وہی کے دروازے کو بند کیا اور قیامت تک کے لیے پھاٹک کھول دیے. اگر آپ ان حضرات کے اقوال پڑھیں کہ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ انہیں کشف اور الہام سے خدا کی طرف سے علم ملتا ہے، تو آپ دیکھیں گے محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا ہے، بانی سب سے پہلے وہ ان تصوف کے فلسفہ کے آپ خصوصاً حکم کبھی ان کی اٹھا کے دیکھیے تو کہتے ہیں کہ ولی خدا کے ہاں سے علم پانے میں بائیں اس مقام پہ ہوتا ہے جہاں نبی ہوتا ہے. بہت بات ایسا ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر کہ ہم اس قدر پختہ ہوتے ہیں
کتنی لڑائیاں لڑتے ہیں، اتنے جھگڑے کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ اجرائے نبوت کا عقیدہ اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وہ جو اتنی بڑی بڑی سیڑھیاں رکھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ہم صحیح تسلیم کرتے ہیں۔ کشف اور الہام ہر شخص مانتا ہے، اس سے کبھی کسی کے ذہن میں نہ شک پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی اشتعال پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مناظرہ ہوتا ہے، بلکہ جو اس میں دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے سامنے سارے تسلیم خام ہوتے ہیں۔ زندہ تو ایک طرف ان کی ہڈیوں کے سامنے بھی سجدے کیے جاتے تھے۔ یہ کیا ہے کشف اور الہام؟ قرآن میں تو وحی کے علاوہ بڑے سے بڑے مومن کے لیے کہیں یہ بات نہیں ہے۔ کشف اور الہام علم کا ذریعہ وہی جو نبی کو براہ راست ملتا تھا، نبی کا دیا ہوا جو کتاب کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ انسانی عقل، بصیرت، فراست، تفکر، تدبر، مشاہدہ، مطالعہ، یہی جو عام طریقے ہیں۔ قرآن خود خدا نے مومنین کو قرآن کے متعلق کہا ہے تدبر فی القرآن، تفکر فی القرآن۔ کہیں یہ نہیں کہا کہ تمہیں قرآن کے حقائق براہ راست کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا کریں گے، کشف کا تو لفظ نہیں، نہ الہام کے اس معنی میں لفظ قرآن۔ ایک جگہ ہے الہمہ، اس کے معنی کچھ اور، اصطلاح ہے غیر اسلامی، دوسروں کے ہاں سے ساری مختار لی۔ یہ ساری چیز یونان کے فلسفے میں تھی، پلیٹو نے اس کی اوریجن دی، نو پلیٹنزم ہمارے یہاں ایک فلسفہ ہے، اس میں یہ پروان چڑھی، یہودی تھا جو کیڑے جس نے اس چیز کو آگے بڑھایا، عیسائیوں میں آ کے یہ خانقاہیں ان کی ہوئی، اور آپ کے یہاں بھی آ کر تیسری صدی میں نہیں دوسری صدی کے آخر میں آ کے جب یہ آپ کا اسلام یہ گاڑی دوسری پٹڑی پہ چڑھی ہے، جہاں اور چیزیں غیر اسلامی اس میں آئیں، یہ عقیدہ بھی آپ کے ہاں آیا، اور اس کے بعد جگہ جگہ یہ خانقاہیت کے مراکز آپ کے ہاں قائم ہو گئے۔ اب ان مراکز کی کیفیت یہ ہے تو وہ زیادہ جاذب توجہ ہے آپ امت کے لیے بنسبت اس قرآن کریم کی۔ کشف اور الہام کی دنیا ایک نئی بسی ہوئی ہے سر عزیزان مان، میں پھر عرض کر دوں کہ ان طریقوں سے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یہ خدا کی طرف سے علم ملا، کشف نام رکھیے، الہام نام رکھیے، بروزی نبی کہہ دیجیے، دلی کہہ دیجیے، ان سب کی یہ کیفیت ہے کہ یہ تدریجاً کہتے ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں۔ خدا کی طرف سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہی 42 اور 51 آپ نے لکھی تھی، اگلی آیت 62 لکھیے، بات کتنی صاف ہو جاتی ہے۔ کہا تھا کہ یہ 3 طریقے تھے انسانوں کے ساتھ خدا کے ہم کلام ہونے کے، براہ راست جبریل کی وساطت سے قلب نبوی کے اوپر کسی علم کا القاء ہونا، من برائے حجاب خدا کا کسی سے بات کرنا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، ایک چیز اسی نے اسے بھی نہیں کہا ہے، الہام کا نہیں کہا۔ دوسری چیز عام انسانوں سے وہ رسول جو اس وحی کو پہنچاتا ہے دوسرے انسانوں کی طرف، خدا دوسرے انسانوں سے یوں بات کرتا ہے۔ نبی کے متعلق کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحٌ مِّنْ أَمْرِنَا، اس طرح سے ہم نے اپنے امر کی روح، یہ عجیب الفاظ ہیں، جب یہ آئیں گے اپنے مقام پہ میں عرض کروں گا کہ کسی حقیقت کا معلوم ہو جانا، کسی فارمولے کا علم حاصل ہو جانا، یہ کتنی بڑی توانائی اور قوت ہوتی ہے۔ کیوں روح کہا ہے قرآن نے اس کو، وہی کو بڑی عظیم چیز ہے۔ یہ اٹامک انرجی کے متعلق جن قوموں کے پاس اس کا سیکرٹ ہے، آپ دیکھیں باقی قومیں کیسے کام رہی ہیں۔ یہ ہے وہ توانائی، اور یہ تو تبھی دنیا کے متعلق ہے، دنیا انسانیت کے متعلق اسی قسم کے قوانین اور فارمولے ہیں، ان کا راز یہی کے ذریعے سے نبی کو دیا جاتا تھا جسے پھر وہ عام کرتا تھا۔ جن کے پاس یہ راز ہو، یہ سیکرٹ ہوں، کتنی توانائیوں کی مالک وہ کام ہو جائے گی۔ پوچھیے عرب کی مٹھی بھر جماعت سے کہ جنہوں نے کیسر و کسرا کے
کہ محلات کی بنیادوں تک تو ہلا دیا تھا. یہ ہوتا ہے الروح. كذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. تو جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کیا ہوتا ہے. اندازہ لگائیے. قصب ہنر کا کوئی دخل نہیں ہے, تو جانتا ہی نہیں تھا. وہ تو فوراً ایک انکشاف میں ہوتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں تو بات اتنی تفصیل سے بتا دی ہے. وہ کہہ کے جاتے ہیں کہ وہاں مجھے کچھ آگ دکھائی دیتی ہے, جاتا ہوں وہاں سے کچھ, یا تو تمہارے لیے آگ لاؤں گا تھوڑی بہت, تم تاپ لینا, یا وہاں سے راستہ پوچھوں گا, کیونکہ آگ کے معنی ہے کہ انسان ہے. کہیں یاد رکھیے جہاں آگ ہوگی وہاں انسان ضرور ہوگا. یہ غنیمت ہے, حیوانات میں سے کوئی ابھی آگ جلانا نہیں جانتا. وہ تو یہ کرنے گئے تھے, وہاں جاتی ہے آواز آتی ہے. قصبوں میں نرتے ہوتا تو بڑے مراقبے کیے ہوئے ہوتے, بڑے مناظر طے کی ہوتی, یہ معلوم ہوتا کہ آپ نے یہ بن گیا, آپ نے یہ بن گیا, آپ نے لگا پہنچے, وہ آیا, وہ پہنچا ہے, دیکھیے صاحب قرآن نہیں ہے. قرآن رسول اللہ کے متعلق ہے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. ہم نے اس کو ایک روشنی بنا کے تیرے پاس بھیج دی, اپنے بندوں میں سے جس کی طرف ہم چاہتے ہیں یہ روشنی دیتے ہیں. اور آگے عزیز عالمان, ہم یہ روشنی نہدی به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم, اور تو اس روشنی کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف. کیا بات ہے. قرآن وہ ایک بدل رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, میں کہہ دے رہا تھا کہ وہ علم جو خدا کی طرف سے ان انسانی ذرائع کے بغیر براہ راست ملتا ہے, قرآن نے اسے وحی کہا ہے. مختص تھا وہ انبیاء کرام کے ساتھ, ختم ہو گیا وہ ذات رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس کے بعد یہ تصور کے خدا کی طرف سے براہ راست ان ذرائع انسانی کے علاوہ بھی علم مل سکتا ہے, صرف نام کی تبدیلی ہے, ورنہ جو دعویٰ نبوت ہے برابر آتا جی. نام کی تبدیلی سے فروغ دیا گیا. بڑی عظیم حقیقت کی ختم نبوت. ختم نبوت کے معنی یہ تھے کہ خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے جو ہدایت براہ راست ملنی تھی یہ ہے, دے دی گئی, ہر شخص کو پتا ہے کہ یہ ہے. اب اس کے بعد کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہیں رہا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ خدا مجھے کیا کہتا ہے. اس قوم کو دنیا کی سب سے بڑی آزاد قوم ہونا چاہیے تھا. یہ قوم سوچیے تو صحیح کہ کوئی قوم اس کی محتاج ہی نہ ہو کہ کسی انسان سے جا کے پوچھے کہ صاحب بتائیے میرے لیے سیدھا راستہ کون سا ہے جو خدا نے بتایا ہے. کتنی بڑی آزاد قوم دنیا میں ہوگی. کس طرح سے ختم نبوت نے ان زنجیروں کو توڑ دیا جس میں انسانیت جکڑی ہوئی چلی آ رہی تھی. قرآن کے الفاظ ہیں یہ, کس طرح ان دو فلوں کو ان کے سر سے اتار کے پھینک دیا جس کے ان کو جو کچھ بھی مل جا رہی تھی. ہر بات کے لیے انسانوں کی طرف جانا. مجھے بتائیے میرا خدا کیا کہتا, میرا خدا کس سے کیوں نہیں کچھ کہتا. میرا خدا میرے مطابق کیا کہتا ہے تم بتاؤ. کیوں یہ مقرر ہے خدا کی. پھر وہ بھی یہ چیزیں کہتے ہیں کہ اچھا جی آج رات میں جا کے پوچھتے ہیں گے پھر کم بتائیں. شاعری میں آپ دیکھتے ہیں جب بھی معبود سے ملتا ہے رات کو ملتا ہے یہ چور.
شاعری ہے. علی عظیم ٹھیک کا تصوف برائے شعر مستقل وقت شاعری ہے. ملیں گے بھی وہاں جا کے پھر بتائیں گے. وہاں سے آگے پھر بھی بتاتی تمہارا خدا تمہیں یہ کیا کہتا ہے. ان کی وساطت سے اور خدا نے کہنا شروع کی. یعنی جو بات اس سے پیشتر انبیاء کرام کے ذریعے ہوتی تھی کہ خدا ان کی وساطت سے انسانوں تک اپنی بات پہنچاتا تھا، بیان ہی نہیں ہم اس مقام پہ. وہ تو پھر بھی ہو سکتی ہوتی تھی. یہاں قدم قدم کے پھر وہ زندہ کے ذریعے نہیں پہنچاتا ہے، مرنے کے بعد تو یہ دراصل اور تیز ہو جاتا ہے. ابھی مان اس قوم کو جاتا میں نے عرض کیا ہے جس کو دنیا میں شخصیت پرستیوں کی ہر قسم کی زنجیروں سے آزاد کر دیا تھا، اس طرح اس قوم نے ان توڑی ہوئی زنجیروں کے ٹکڑوں کو اپنی میزبان عقیدت سے پھر سے اکٹھا کیا، پھر سے جوڑا اور کس طرح اپنے آپ کو پابند سلاسل کر دیا. اور جو قوم دنیا میں شخصیتوں کی غلامی کے اندر جتی ہوئی ہوتی ہے اسے دنیا میں کبھی آزادی نصیب نہیں ہو سکتی. ہم اب بھی جب مایوس ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی انسان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم خود اس کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتے. اپنی نبوت کی اہمیت کو سمجھا ہوا ہوتا تو کبھی کسی انسان کی طرف رخ کر کے ہم انتظار میں نہ بیٹھتے. انتظار کر رہے کسی انسان کا یہودیوں نے اس وقت سکھایا تھا جب مایوسی انتہائی ان کے اوپر طاری ہو چکی، کوئی شکل ان کو نظر نہیں آتی تھی اپنی صلاح بغاوت کا دودھ کی. انہوں نے ایک آنے والے مسیح کا عقیدہ وضع کیا. ایران میں زرتشتیوں نے مسئلہ کا عقیدہ وضع کیا اس زمانے میں کہ جب ان کو وہاں سے مار مار کے نکالا جاتا تھا کوئی انسان نہیں تھا جو ان کو چاہتا. پہلے جب اپنے قوت بازو سے محروم ہو جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس قسم کے تصورات سے تو کچے تاغوں کے ساتھ اپنی امیدیں باندھ کر اپنے آپ کو فروغ دے کر پھر دنیا کے اندر وہ زندہ رہنا سیکھتی. عیسائیوں پر جب اس قسم کا دور آیا تو انہوں نے مسیح آنے والے کا انتظار اپنے ذہن میں رکھا. بدھوں کو جب یہاں سے نکالا گیا ہے تو انہوں نے ایک نتیجہ کا انتظار کیا. آخر میں جب آئے گا تو ہندوؤں کے اوپر جب آگے باہر کی قوموں نے یہی کچھ کیا انہوں نے آخری دور میں ایک کرنسی اتار کا عقیدہ اپنے ذہن کے اندر رکھا. ہر کام میں اپنی مایوسی کے زمانے میں انحطاط کے زمانے میں بجائے اس کے یہ ہو کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ایک آنے والا آئے گا اور وہ آ کے یہ کچھ کرے. ختم نبوت میں ایک باطل عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھا. آنے والا آخری آ گیا، اب کوئی اور آنے والا نہیں آئے گا. اب تم نے خود اپنا آنے والا بننا ہے. آنے والا بڑی عظیم حقیقت کی ختم نبوت. اس قوم نے کہاں کہاں نا سے پاس گزاری کی ہے، کہاں کہاں کو فران محنت کیا ہے. اس قسم کی کتاب پاس کے جس کا جیت چاہے اس کے ساتھ خدا کلام کرنے لگ جائے. اس کو بند کیا ہوا خدا سے کلام کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیروں کے اوپر جا رہی ہے. تو بس ذمت کی انتہا ہونی چاہیے. ختم نبوت کے ساتھ اس نے یہ کہہ دیا کہ اب شخصیتوں کی طرف انتظار نہ کرو. یہ خدا کا کلام تمہارا قوت بازو، اس سے اٹھو اور ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دو. ان کی کیفیت یہ کہ زندوں کی طرف انتظار کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی انتظار نہیں چاہیے. یہ کیا چیز تھی؟ ایک بات الگ تھی، کشف اور الہام کا عقیدہ. یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتے 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 وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے لیے تو پھر آخری ایک مقام ہے. آخری مقام جو ہے وہ نبوت کا مقام ہو جاتا ہے. یہ بھی انتہائی مایوسی کے زمانے کی چیز برادران عزیز. ہمارے یہاں کی نبوت ہو یا ایران کی بحالیت ہو، یہ خالص مایوسی کے زمانے کا پیدا کردہ تصور ہے.
جب قومیں اپنی قوت بازو سے دنیا کے اندر انقلاب کرا کرتی ہیں وہ کبھی کسی شخصیت کی طرف نہ تکتی ہے نہ کسی کا انتظار کرتی ہے. شخصیتوں کی طرف تکنا تو ایک طرف رہا تو تاریخ کے اندر وہ بات مشہور ہے نا, نیپولین جیسا لیکن ساتھ فتح اس نے جب کیا تو روس کے ایک بادشاہ کی بہت برنگار تلوار وہ اس کے سامنے لائے کہ وہ لیجیے تو فتح آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. ان کا کیا ہے کہنے لگے کہ اس شہنشاہ کی جو عظیم نادر تلوار ہے, کہنے لگے اچھی بات ہوا کرے. کہنے لگی کہ بڑی جوہردار ہے, ٹھیک ہے. اور جو چیز ہے اس کا دستہ دیکھیے کس قدر برنگار ہے, ٹھیک ہے وہ ان کا لے لیجیے. پتا اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرے پاس اپنی تلوار موجود ہے. جس قوم کے پاس یہ تلوار موجود تھی برادران عزیز, تو قوم دنیا کے اندر دوسرے سے لے 4 معاملوں کے لیے ان کے ہاں کے چوہوں کو چھکے لے رہی ہے. اسے پتا نہیں کہ اس کے پاس کیا چیز موجود ہے. ختم نبوت کی تلوار جس قوم کے پاس ہے عزیزان مان, وہ لوگوں سے مستعار مانگے گا تلواریں. اس نے کہا میرے پاس اپنی موجود ہے. ہاں منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. اس نقطے کو میں پھر واضح کر دوں. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم خدا سے کلام کرتے ہیں, میں نے گزارش کیا کہ سارے قرآن میں جہاں بھی کلام پر ہے خدا کلام کرتا ہے. بات تو ہوں آپ کہیں گے کہ صاحب جب وہ کلام کرتا ہے تو پھر تو ہم کلامی ہو گئے نہیں, جیسے تو جواب بھی دیتا. انیشیٹو انسان نہیں سے کر سکتا کہ جب جیتا ہے خدا کو بلا لے اور آ جائے اس کے لیے. آپ نے فرق سمجھا انہیں کلام کرتا ہے کیا نہیں. یہاں بھی ہم کہتے ہیں جاؤ میں تیرے نام نہیں بولتا, یعنی ایک سے میں جتنا جیتا بلاتا رہے یہ اگر نہیں بولتا تو نہیں بولتا. انیشیٹو اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. کلام انسان سے کلام کرنے کا انیشیٹو خدا کے پاس ہے, انسان کے پاس نہیں. یہ ساتھ اختیار ایسا نہیں ہے تو جب بھی چاہے اللہ نے اپنا آواز ہوگا یہ آگے نہ بنا فرمائیے کیا ہوتا ہوگا نا اللہ اللہ. وہ جب سے بات کرنا چاہتا تھا تو کسی سے بات کرتا تھا. کرنا نہ ہوں موسیٰ سے بھی یہ چیز کہی. وہی بھی یہ چیز اسی لیے تھی کہ انسان کا کسب ہنر تو میں یہ ہے نا کہ جب جیتا ہے وہی لے لے وہاں سے. یہ کسب الہام والے یہ باتیں کرنے والے خدا سے تو یہ سارے کا سارا اختیار اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. ہم خدا سے جا کے یہ پوچھ آئیں گے یا پوچھ دیتے ہیں, ہم بات کریں گے خدا سے. نہیں جیتا نہیں. خدا کا کلام انبیاء کرام کی وساطت سے آتا تھا. آخری مرتبہ آخری کلام محفوظ شکل میں ہمارے پاس آ گیا. اب خدا ہم سے کلام کرتا ہے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ اب خدا سے کلام کرنے کا کوئی اور ذریعہ قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہے. سارے تصورات غیر قرآنی عزیزان مان اور قوم کو انتہائی معقولیوں کی زنجیروں میں جکڑنے کے ذرائع ہیں. قدم قدم پہ آپ محتاج ہو گئے دوسرے انسانوں کے تو وہ تم سے خدا کی بات آپ کی عقیدت کرتا ہے. ختم نبوت کے عقیدہ بھی رکھ رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم البینات, عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے. یہ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امیڈیٹلی بفور یہی عظیم جو خدا کے رسول ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی اس زمانے میں 6 صدی عیسوی کے اندر بڑے چھائے ہوئے تھے. ان کے باطل عقائد بھی دنیا تک چھائے ہوئے تھے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط باتیں منسوخ تھیں ان کی تردید بڑی ہی تفصیل سے کی ہے. ان کی والدہ محترمہ کے متعلق بھی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی. اس لیے ان کا ذکر خاص طور پہ آتا ہے. یہودی دوسری قوم کی کہ جس پر دنیا کے اندر بہت زیادہ خیالات پھیلے ہوئے تھے.
اس لیے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو باطل تصورات ہیں وہ ایران کے مجوسیوں کے ہیں۔ یہی اس زمانے میں فطری طور پر یا مذہب کی دنیا میں زیادہ اثر رکھنے والے مذاہب یا سنت تھے۔ قرآن میں اسی لیے ان کے خیالات، افکار اور عقائد اور باطل نظریات کی تردید ہر جگہ موجود ہے، اور ان کی جگہ ان انبیاء کرام کی لائی ہوئی شہید تعلیم کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر وہاں ہے نا، عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے تھے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ عیسائیوں کے یہاں بات العقیدہ، باپ بیٹا روح القدس، فادر سن اینڈ ترجمہ کے یہاں بھی ہولی گھوشت۔ میں یہاں آؤں گا تو عرض کروں گا کہ روح کا ترجمہ اسپرٹ، اس کے لیے گھوشت یہ عیسائیوں نے کہاں سے لیا تھا؟ یہ ان میں سے ان کے یہاں کی کوئی اپنی چیز ہے ہی نہیں۔ وہ یونان کا فلسفہ اس طرح سے چھایا ہے آفات کے اوپر، اقوام عالم کے عزیزان من قومیں اس میں سے نکل ہی نہیں سکتی ہیں۔ وہ تو قرآن تھا جس میں آ کے کہ یہ اتنے صدیوں سے چھائے ہوئے ان غلط تصورات کے بادل کے جو چھٹ دیے اس میں صرف قرآن یہ کر سکتا تھا۔ یہ عقائد وہاں سے آئے ہوئے تھے، اسپرٹ۔ قرآن نے لفظ یہ استعمال کیا، لیکن میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ 16/102 میں تو جبریل کو روح القدس کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں وہی لاتا ہے، ہر نبی کی طرف میں وہی لاتا ہے، اس لیے ہر نبی کی وہی جو ہے اس کا واسطہ روح القدس ہے۔ اس میں خصوصیت یا اختصاص یا استثناء اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تو ایکسکلوسیولی ان کو یہ تم ہو، کسی دوسرے کو یہ چیز نہ ہو۔ عیسائیوں کے ہاں تو یہ تیسرا جو قومی ثلاثہ میں سے تیسرا رکن ہے، ٹرینٹی میں سے ایک ایلیمنٹ ہولی گھوشت یا اسپرٹ، وہ صرف حضرت عیسیٰ کے لیے ہے علیہ السلام۔ قرآن نے تو روح القدس جبریل کو کہا ہے، بڑی دور تک پہنچنے والی توانائی، اور یہ چیز صرف جبریل کے لیے نہیں۔ جب ملائکہ نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو وہی قدس تو ہے یہ کیا معنی تھے ملائکہ نے کہا کہ ایک نئی مخلوق کی ضرورت کیا ہے، ہم تیرے پروگرام کی تقدیم میں سرگرداں رہتے ہیں اور جتنی دور تک جانا پڑے جاتے ہیں اس کے لیے مقدس، یہی سے ہے روح القدس، جبریل ہے وہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تکلیف کا تیسرا عنصر جو ہے وہ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس کی طرف قرآن کہتا ہے وہی بھیجی تھی جو دوسرے نبیوں کی طرف بھیجتے تھے، وہی جبریل آتا تھا، جو جبریل تمہاری طرف بھی آیا، جبریل تمام انبیاء کی طرف آتا تھا، وہی جبریل ان کی طرف آیا، وہی بینات ان کو دیے۔ اب دیکھا کہ ان کو سفید انبیاء نے کھڑا کیا ہے، اور روحیت اور وہ تخصیصی مقام جو ہے اس کو ختم کر دیا ایک لفظ سے۔ اب اس کے بعد وہ دور تھا جب عیسائیوں کے فرقے ایک دوسرے کے خلاف مناظرے اور مباحثے ہی نہیں کرتے تھے، وہ ان متشابہات کے نکل کے محکمات تک آ گئے تھے، یعنی میدان جنگ میں جنگ ہوتی تھی، ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، قتل و غارت غریبیاں ہوتی تھی۔ ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ساتھ، دیکھیے نا باقی قومیں کیا کرتی تھی، اس لیے کہ اپنی تاریخ کی طرف کبھی ہم نے نگاہ نہیں اٹھائی۔ جتنی قتل و غارت گئی آپس میں مسلمانوں نے خود کی ہے، دوسری قوموں نے کیا کی ہوگی، لیکن اس وقت تو قرآن ان کی بات کر رہا ہے نا۔ ان سے متعلق میں یہ کہہ دیا تھا کہ جس نے کسی ایک مومن کو بھی عملاً قتل کر دیا تھا جزائے ہی جہنم، ایک مومن کا دل ارادہ ختم،
جہنم. اور یہاں ایک ایک جنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب ہزاروں کی تعداد کے اندر دونوں طرف سے قتل ہو رہے ہیں. بعد میں وہ کہہ رہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا مِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ. تو تب بینات جب آ جائیں، بڑی عجیب چیز ہے. بینات وہ چیزیں ہیں جن کو ریشنلی آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں، عقل و فکر کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، ان تصادیوں پہ کس کے یہ دیکھ کے ٹھیک اترتے ہیں، کنوینس ہو جاتے ہیں. بین تھوڑی سی بات کہتے ہیں. عام طور پہ انسانوں کو تم دیکھو تو جب وہ اس طرح سے ان چیزوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو بعد میں ایک دوسرے کے سینے میں نہ خنجر گھونٹتے ہیں نہ کوئی اختلاف کرتے ہیں. تو یہ مذہب کی دنیا میں کیا ہو جاتا ہے ان کو آتا ہے. کہا کہ اگر ہماری یہ مشیت ہوتی کہ انسان اختلاف ہی نہ کریں، ہم انہیں جانب پتھروں کی طرح پیدا کر دیتے. پتھر کوئی اختلاف نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر یہ شرف انسانیت سے معروم ہو جاتے ہیں. کسی برے سے برے انسان سے بھی آپ کہیے کہ کیا وہ پتھر بننا چاہتے ہو، کبھی نہیں بننا چاہتے. آزادی بڑی چیز جسے یہ ریٹرن کرنا چاہتا ہے. اگر تو دیکھتا بھی اس کو یہ بڑے سستے کہاں ہے. قرآن نے کہا تھا کہ جاہل بھی ہے، ظالم بھی ہے، لیکن بہرحال آزادی کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا. آپ کو معلوم ہے کہ خارج میں حالانکہ میں درد ہوتا ہے نا تو تیز ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ کرب انگیز بیماری جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں تو ہی اپنے ارادے سے ہل نہیں سکتا. دیکھا یہ اپنا ارادہ کتنی بڑی چیز ہے. ہم کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے تو یہ کر سکتے تھے کہ ان کو پتھر بنا دیتے کہ یہ اختلاف نہ کرتے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ اپنے اختیار اور ارادے سے خود بینات کے ذریعے سے باہم دیگر قوت اور صفائی سے رہنا چاہیے. ریشنلی ایک معاملے کو طے کرنے، لیکن آپ کو معلوم ہے انسانوں میں ہوتا کیا؟ اصل معاملہ تو بہت دور میں جا کے آتا ہے. یہی کسی کے ساتھ آپ نے اختلافی بات معاملے پہ بات کی، دوسرے کی بات کے بعد فوراً آپ کو ایک اشتہار آتا ہے، غصہ ایک آتا ہے اور فوراً آپ ان بیلنس ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں گے جتنے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ابتدا ان کی اس سے ہوتی ہے، دوسرے نے بات کی اور اس نے اپنا بیلنس کھویا. ایمان بات میں سے بات نکلائی ہے، بڑی اہم بات ہے نا یہ بھی بات جو میں نے عرض کیا ہے. اگر کہیں وہ چیز ہو جائے کہ دوسرا جو کچھ کہتا ہے اس پہ آپ ان بیلنس نہ ہوں، اپنا توازن نہ کھوئیں. آپ نے دیکھا کہ دنیا میں کتنے جھگڑے نہیں ختم ہو جاتے ہیں. یہ ہے قرآن کی تعلیم. من تعویذ بنا کے گلے میں لٹکا رکھی ہے، اور اس کام کو تو بڑی ہی ضرورت ہے. ہمارے یہاں تو پوچھ ہی نہیں نا، بات شروع ہونے سے پہلے ایک وقت کے اوپر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. پتا وہ کیا چیز جو میں نے کہی کہ 3 لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، واصبر علی ما یقولون. جو کچھ یہ کہتے ہیں نا اس کے اپنا بیلنس رکھو. کیا بات ہے. ہمارے ماں جڑ پکڑ لی جھگڑے کی، سارے جھگڑے یہاں ہوتے ہیں. یقین ہوئی سامنے سے کسی نے کہا اور اس نے اپنا توازن کھویا، اس نے یہاں کھویا، اس نے اس سے زیادہ کھویا، پھر اس کے باجو ہوا، متشابہات سے محکمات تک پہنچے، معاملہ دار و رقم تک چلا گیا. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی؟ کسی گل سے خوشبو سی ہے جی اے منیا تو گل ہوئی تھی کہ آپ کسی باہر جا کے آنے کیا بولنا کیا ہوا.
قرآن کی اتنی سی نگاہ سے بات وجب ہو گئی، واصبر علی ما یقولون، یاد رکھ سامنے سے بات کرنے والا بڑی باتیں ایسی کرے گا کہ جس سے اشتعال آئے گا، لیکن تیرا کام یہ ہے کہ اپنا توازن نہ کو واصبر کے زمانے میں عزیزہ نمان میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں، کشتی ڈولے نہ تیری، یہ ہے نا عربی کا ترجمہ۔ ہمیں تو روز کشتی میں ڈولن لگتا ہے، واصبر علی ما یقولون۔ عظیم حقیقتیں چار چار لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ پھر وہ اختلافات ہوتے کس طرح سے بینات موجود ہوتے ہیں، اگر آپ بیلنس لوز نہ کریں، ریشنلی اس معاملے کو دونوں فریق غور کریں، آپ دیکھ لیں گے کہ لڑائی جھگڑے والی بات ہی زیادہ نہیں ہوتی۔ جبکہ ہم چاہتے یہ تھے ما جات ہوں البینات کہ جب ایک چیز ریزن سے ریشنلی یہ دلائل و براہین کی روح سے سمجھ میں آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ اس قسم کے اختلافات کو پیدا ہیں۔ پھر جھگڑے جو ہیں مت قتل لگی، جھگڑا اختلاف ہی نہیں ہے، قتل غارت نہیں تک بنا کے مختلف ہی ہیں، لیکن لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ ذرا سی بات ہوئی اور انہوں نے خنجر ہاتھ میں لیا، ہمیں لوگ منامنا والے ہوں کافرہ، پھر کچھ ان میں سے اس حقیقت سے ایمان لیا ہے، کچھ نے انکار کیا۔ وَلَا شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، یاد رکھو ہم تمہیں پھر کیا دیتے ہیں کہ اگر ہمارا پروگرام مشیت کا یہی ہوتا تو ہم انسانوں کو ایسا پیدا کرتے کہ یہ اختلاف تعلیم سکتے صاحب اختیار و ارادہ ہوتے ہی نہیں۔ اب یہ سوال ہوا پیدا کہ بعد پھر خدا نے ایسا بنا کے ہم نے دیا ہے، لڑائی چل رہا تو مقدار ہوگا سیاپا، کیوں بنا دیا ایسا، کیوں یہ مشیت ہوئی؟ کہا اس مقام پہ یاد رکھو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ کہ ہمارا اوریجنل پروگرام ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے باقیوں کو کھا دے اختیار ارادہ نہیں بنایا، انسان کو ایسا بنایا، یہ ہم نے یہ کیوں کیا؟ یہ ہمارے ایک پروگرام کی بات ہے، تم اس پہ سوال نہیں کر سکتے۔ عزیزان ایمان یہ ہیں قرآن کی آیتیں جہاں سے یہ کوٹ کر دیتے ہیں، اتنا کا ٹکڑا دیا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، صاحب قرآن کہتا ہے جو ہمارے ارادے میں آتا ہے ہم کرتے ہیں، ہمارا یہ دیکھتے ہیں نہیں۔ عزیزان ایمان کہاں کہتا ہے یہ سوچیے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ سب آگ جلاتی کیوں ہے، زہر ہلاکت انگیز کیوں بنایا خدا نے، وہاں خدا یہ کہتا ہے تو یہ جو مقام ہے اوریجنلی کہ ہم نے ان اشیاء کو ایسا کیوں بنایا ہے، یہ بہت بڑا وسیع پلان ہے ہمارا، اس پلان کے اندر یہ چیز فٹنگ کرتی ہے، ہم جانتے ہیں، اور یہ پلان جو ہے ہم نے کسی کے ساتھ مشورہ کر کے نہیں بنایا، اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں یفعل ما یرید، ہم نے اپنے فیصلے سے اپنے ارادے سے ایک پلان بنایا ہے، اس میں یہ چیزیں ہیں، اس کو تو تم کوشچن نہیں کر سکتے، لیکن یہ چیز کہ تم صاحب اختیار ارادہ ہو یہ تو تم جانتے بھی ہو، اور اس کے بعد یہ کہ تم اپنا ارادہ خود نہیں دینا چاہتے کسی قیمت پہ بھی، یہ تو بات ہے نا تمہارے ہاں۔ خدا نے بھی کیوں روک کبھی اتنا ظلم کرنے والے جو ہیں، خدا اگر ہے موجود تو کیوں نہیں ان کو روک دیتا؟ دوسرے لفظوں میں یہی کہہ رہے ہیں نا کہ انسان کا اختیار و ارادہ کیوں نہیں چھین لیتا؟ تیسرے لفظوں میں یہی کہنا ہے نا کہ اس نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا کیوں ہے، یہ کیوں نہیں سنتی؟ ہمارا اوور آل پلان ہے، اس کے مطابق ہم نے یہ کیا ہوا ہے، یہ پوزیشن ہے، یہ ہم نے تم سے واضح کرتی ہے۔ سانپ سے ہم کبھی نہیں پوچھیں گے تم نے ڈکا کیوں، شیر کو کبھی ہم پھانسی نہیں دیں گے کہ تم نے فلاں انسان کو چیر پھاڑ کیوں کھایا،
انسان سے بات پوچھ کریں گے ہم کہ تم نے اپنے اختیار کو غلط استعمال کیوں کیا، کیوں صاحب اختیار بنایا، یہ تم ہم سے نہیں پوچھ سکتے، یہ ایسا بنایا ہے ہم نے۔ لیکن اللہ یا فلما جریب عزیز سورہ بقرہ کی آیت 253 ہم نے شروع کی، آج ایک ہی آیت ہوئی ہے، خدا کرے کہ جو بات میں کہنا چاہتا تھا صاف ہو گئی ہو۔ اگلی دفعہ ہم آیت 254 سے لیں گے، بڑی اہم چیزیں آتی ہیں، اس میں تو شفاعت کا مسئلہ آ رہا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم